السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ آج آپ پڑھیں گے الف لام میم کے 7ویں پیج سے۔ یہ الف لام میم کا پہلا پارہ ہے اور 7 نمبر پیج ہے، اور آپ نے کل پچھلی ویڈیو میں رکوع نمبر 3 تک پڑھ لیا تھا، تو آج آپ یہاں سے پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خلیفتاً کو خلیفہ پڑھیں گے، کیونکہ آیت آنے پر تا کو ہا سے بدل دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو ساکن کریں گے تو خلیفہ بن جائے گا۔ تو پھر سے پڑھیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، قَالَ میں قاف کو ہم کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے نورانی قاعدے کی کلاس میں آپ کو سکھایا کہ جب بھی الف مدہ آتا ہے تو اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب رولز نہیں جانتے ہیں تو آپ قرآن کریم کو صحیح پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے ہماری نورانی قاعدے کی کلاس آپ کو ضرور لینی چاہیے۔ تو اس کو ہم کھینچ کر کے پڑھیں گے اور لام زبر لا کو جلدی پڑھیں گے۔ یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر صحیح نہ پڑھا تو پھر یہ قرآن کریم بجائے ہمارے لیے نجات کے ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سیکھے۔ تو چلیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، پھر سے پڑھ لیجئے، فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ انی میں ہم گنہ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم نورانی قاعدے میں سکھاتے ہیں، اس لیے آپ نورانی قاعدے کی کلاس ضرور لیا کریں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، یہاں میم کے اوپر تشدید آئی ہے تو یہاں پر بھی میم گنہ ہوگا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ من میں کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ کر کے ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں جواب ضرور دیں گے۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ ہر مسلمان بھائی کا قرآن کریم بالکل صحیح ہو جائے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بہت سارے رولز فالو کرنے ہوتے ہیں جس کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ تو قواعد اگر آپ نہیں جانتے تو آپ قرآن کریم کو صحیح پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے قرآن کریم کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ ہم نورانی قاعدے کی کلاس میں آپ کو سکھاتے ہیں۔ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ، یہاں پر نون کے اوپر ایک چھوٹا سا میم آیا ہے۔ جب چھوٹا میم آتا ہے تو اس کو ملا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی حمزہ کو میم میں ملائیں گے اور نون سائلنٹ ہو جائے گا، تو ان نہیں پڑھیں گے، ام پڑھیں گے، اس چیز کا خاص خیال رکھیے۔
قال یا آدم انبئہم باسمائہم، یہاں پر حمزہ آیا ہے، جب حمزہ کے اوپر ساکن ہوتا ہے تو اس کے اندر جھٹکا لگتا ہے، جیسے ہم نے لگایا انبئہم باسمائہم، فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب بھی آیت آتی ہے تو آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں، ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اگر چھوٹی آیت آ جاتی ہے، جیسے یہاں پر ابا واستکبر، اتنی چھوٹی آیت ہے، تو آپ اس آیت کو دو کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس پچھلی آیت کو آگے والی آیت کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر یہاں پر آیت لگانے کی ضرورت نہیں، پھر را کے اوپر زبر لگا کر ملا کے پڑھ دیں گے، جیسے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہ ہمارا اختیار ہوتا ہے، اور اگر آپ آیت لگانا چاہتے ہیں اور الگ الگ ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، ابا واستکبر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ کا اور نا دونوں کے ساتھ الف مد آیا ہے، اس لیے دونوں کو ہم کھینچ کر کے پڑھیں گے، کانا فیہ، فیہ میں یا مدہ ہے، اس لیے اس کو بھی ہم کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہاں پر ہمارا چوتھا رکوع پورا ہو گیا، یعنی ہم نے 4 رکوع پڑھ لیے، تو روزانہ اسی طرح سے ہم ایک ایک رکوع پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کا سبق بڑھا دیں گے، کیونکہ شروع میں آپ جتنا تھوڑا پڑھو گے، کم پڑھو گے اور اچھا پڑھو گے تو آگے چل کر کے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، اور پھر آگے آپ جلدی جلدی پڑھیں گے۔ تو جو جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ ان پر دھیان دیں اور ان کو سیکھیں، اور نورانی قاعدے کی کلاس ضرور لیں۔ جب تک آپ حروف مدہ، حروف لین اور مد متصل، مد منفصل، نون گنہ اور میم گنہ، قلقلہ، اس طرح سے بہت سارے رولز ہوتے ہیں کہ کون سا حرف لام، جیسے لام کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے، را کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے، ان سب کو جب تک آپ نہیں سیکھ لیں گے تب تک آپ کا قرآن کریم صحیح ہو نہیں سکتا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ نورانی قاعدے کی کلاس ضرور لیں
تاکہ آپ کا قرآن کریم بالکل صحیح ہو جائے۔ ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ایک ایک ایمان والے کا قرآن کریم بالکل صحیح ہو جائے۔ تو آپ کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ آپ اچھے سے قرآن کریم پڑھنے والے ہو جائیں گے۔